بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں کسی فاحشہ عورت نے 4 جگہ باقاعدہ شادیاں رچا رکھی تھی۔ ایک شوہر سے وہ خرچہ لیتی اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی، پھر میکے جانے کے بہانے وہ دوسری جگہ کسی اور آدمی سے مال بٹورنے کی خاطر شادی کر لیتی۔ یہ کرتے کرتے اس نے 4 آدمیوں سے شادی کر لی۔ آخر کب تک یہ بات چھپی رہتی؟ بات نکلتے نکلتے سرکاری دربار تک جا پہنچی اور تصدیق کے لیے اس عورت کو عدالت میں طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ چونکہ اسلامی قانون نافذ تھا، اس لیے زیادہ امکان یہی تھا کہ جب یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی تو اس عورت کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایک بہت بڑے وکیل سے مشورہ کیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال کر دے۔ اس وکیل نے کہا کہ اے خاتون، تمہاری جان تو بچ سکتی ہے لیکن فیس بھاری لگے گی۔ اس عورت نے کہا کہ تم فیس کی پرواہ نہ کرو، جان ہے تو جہان ہے، اگر میں زندہ بچ گئی تو پیسے بھی کما لوں گی۔ لہٰذا اس نے اپنا سارا زیور اور تمام جمع کی ہوئی رقم لا کر اس وکیل کو دے دی۔ ساری رقم اور زیورات وصول کرنے کے بعد وکیل اس عورت سے کہنے لگا کہ تم عدالت میں یہ بیان دینا کہ میں جمعہ کے دن جامع مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو خطیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ چلتے چلتے میں نے بس اتنی ہی بات سنی تھی، تب سے میں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اور پھر 4 شادیاں کر کے عمل بھی کر ڈالا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا۔ پیارے دوستو، پتہ نہیں پھر عدالت نے اس مقدمے کا کیا فیصلہ سنایا ہوگا، مگر چلتے چلتے آدھی بات سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا رواج آج بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں سحری اور افطاری کی تفصیلات پر مبنی بینر دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز روزہ نہیں بلکہ سحری اور افطاری ہیں۔ لوگ روزے کا اصل مقصد بھول چکے ہیں، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غیبت عام ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔